السلام علیکم ناظرین، ذوق اسٹوڈیو سے اظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس بات پہ اب کوئی بحث باقی نہیں ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، لیکن بحث اب اس بات پہ ہے کہ معاشرہ کیسا ہے، معاشرے کے اندر کون لوگ ہیں، کس طرح کی سوچ ہے، کس طرح کی تھاٹ ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو را مٹیریل ہے، جو خام مال ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، چونکہ بے شمار ریسورسز ہیں جہاں سے یہ خام مال، یہ را مٹیریل معاشرے کو پرووائڈ ہوتا ہے، ان میں جو سب سے اہم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مٹیریل اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو پرووائڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور جو ہمارے مدرسے ہیں وہ ہیں۔ تو ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم یہ مٹیریل کس طرح کا پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے سوسائٹی سے، اپنے اس معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ ذوق اسٹوڈیو میں معزز مہمان شخصیت موجود ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی خوبصورت شخصیت اور صحیح معنوں میں ایجوکیشنسٹ ان کو میں کہتا ہوں، چونکہ میں جب سے ان کو جانتا ہوں وہ جو کام ٹھان لیتے ہیں تو کر کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاید بہت زیادہ صحت میں موٹے نہیں ہو پائے، چونکہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر اورائنس اسکول اینڈ کالج جناب سردار مقصود صاحب، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، بہت شکریہ صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو ذوق اسٹوڈیو اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بورڈ میں آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے، جب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ بہت ہی کم عرصے میں آپ نے جس طرح سے آپ آئے اور آتے ہی چھا گئے، اور ہر سال آپ باغ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں بورڈ کی پوزیشنیں دے کے، تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بینگ اے کیپٹن پوری ٹیم کے، اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد سر۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ کی محبت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری مبارکباد، یہ سارا جو کریڈٹ ہے، یہ سارا اہلیان باغ اور والدین کو جاتا ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ نیا سسٹم جس کا آغاز ہوا، اس کے اوپر والدین کا ٹرسٹ، آپ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس ادارے کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور اللہ پاک کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنی کمپیٹنٹ ٹیم کا کہ جنہوں نے اپنے ایک ٹارگٹ کو، مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کی، اور والدین کا جو اعتماد تھا صحیح اس پہ وہ پورا اترے، اور الحمدللہ ابھی باغ کے اندر، میرپور بورڈ کے اندر باغ کا جو نام ہے وہ ٹاپ لسٹ میں موجود ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورائنس کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور جب سے آپ نے یہ اورائنس سٹارٹ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال آپ ایک ایسا جو ہے نا انوکھا کام کی طرف لوگوں کو دوڑا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے میرٹ کے اوپر پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر نمایاں آ رہے ہیں۔ تو ایسا کیا کر رہے ہیں آپ سر؟ چونکہ دیکھیں ادارے تو یہاں بے شمار ہیں، گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، پرائیویٹ بھی ہے، تو اورائنس ایسا آپ کی قیادت میں کیا انوکھا کام ہوتا ہے کہ جس سے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور پوزیشنیں ہمیں مل رہی ہیں؟ الحمدللہ عطر صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے بچے نہ صرف بورڈ میں، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہمیں بہت اچھی خوشخبریاں جو ہے وہ ملی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، آپ کی کمسٹ یونیورسٹی کا جو کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں اس وقت رینکنگ میں آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کی پیاس یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایڈمیشن لینا اور پھر میرٹ پہ اچھی جگہ پہ موجود ہونا ایک سارا خواب ہے۔ تو بورڈ پوزیشن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ آپ سارے اہلیان باغ کو مبارک ہو، یہ باغ کا ٹیلنٹ ہے، یہ را مٹیریل سارا یہیں کا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہ بچے یہاں سے اٹھ کے، تو قائد اعظم یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ میں بھی باغ کا نام سارے فہرست ہے، میں نہیں کہتا اورائن کا ہے، اورائن باغ کے اندر موجود ایک ادارہ ہے،
کمسٹ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت میرٹ لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ میرٹ پہ نمبر 1 باقی پوزیشن. اور اسی طریقے سے ابھی پیاس کا جو ابھی رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں بھی باقی بچی ہماری اورائن کی بچی جو ہے وہ میرٹ پہ ٹاپ پہ موجود ہے. تو یہ سارا ایک بار پھر میں جو ہے وہ ایک تو والدین کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. دوسرا عاطف صاحب اب جو آپ کا جو سوال کے جو دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں, آپ نے کہا کہ آپ اسپیشل کیا کرتے ہیں. تو اسپیشل ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ چونکہ اداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ٹچ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کوشش یہ ہے ہماری, اور ہمارا جو ادارے کا جو موٹیو ہے وہ بھی یہی ہے کہ کنسپچل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. صحیح. کیونکہ آپ رٹلائزیشن یا اس طرح میں تو آپ مارکس تو آپ لے لیتے ہیں, لیکن اب آپ جو آپ کی ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہیں, جو آپ کی پروفیشنل کالجز ہیں, تو اس وقت تک آپ کا بچہ موو نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے جو انٹری ٹیسٹ ہے تو اس ٹیسٹ میں آپ پرفارم نہ کریں. تو کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ سپوز وہ 9th کا بچہ ہے, وہ 6th کا بچہ ہے, یا وہ FSC میں فرسٹ ایئر میں بچہ آتا ہے, تو اس کو کنسپچل اسٹڈی کروائی جائے. اور الحمدللہ اس کنسپچل اسٹڈی کا جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہمارے بچے جو جا رہے ہیں پاکستان میں کسی بھی لیول پہ, تو وہ ٹیسٹ میں الحمدللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو کنسپچل ایجوکیشن جو ہے وہ ایک زبردست بات آپ نے مقصود صاحب کی. کنسپچل ایجوکیشن تو آپ ڈیفینیٹلی بچے کو ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کنسپچل ایجوکیشن سے اتنا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں, یا دوسری طرف میں جب دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے پین لے رہے ہیں, تو بچے سے زیادہ تو کہیں ایسے والدین خائف رہتے ہیں کہ جناب مقصود صاحب ہمیں پتہ نہیں کس طرح سے آج کال کریں گے, ہمیں گروپ میں پتہ نہیں کیسے جو ہے نا چیزیں ہم سے پوچھیں گے. تو بچے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی تیاری میں لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی انوکھی بات جو میں نے دیکھی ہے, مجھے کہیں اور نظر کم آئی ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو اور پھر ٹیچرز کو اسی طریقے سے ایکٹیو رکھتے ہیں, اور اتنا آپ کیسے کر لیتے ہیں سر؟ میں پھر شکر گزار ہوں والدین کا کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا, یا جو ہماری انسٹرکشن جو ہدایات یا گروپ میں یا والدین سے انڈیویجولی ہم جو چیز ڈسکس کرتے ہیں تو وہ اپنے بچے کی بہتری کے لیے ادارے سے تعاون کرتے ہیں. صحیح. اور دوسری جو بات ہے کہ سر یہ خالی ایک ادارہ اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتا جب تک والدین بہت زیادہ اویئر نہیں ہے چیزوں سے, اور بچہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے اپنے ٹارگیٹ پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادارہ اپنے طور پہ جو بھی چیزیں کرتا رہے. تو ہم کو ایک تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ہم انرجیٹک رکھیں, اس کو جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ کی طرف جو ہے اس کو پش کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں پہ وہ فوکس رہے اپنے کام سے. اور جہاں پہ ہمیں کہیں والدین کے تعاون کی ضرورت ہو تو والدین کو بھی انوالو کیا جائے. اور الحمدللہ والدین کا تعاون جو ہے وہ میں مثالی ہے, اور میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو دیتا ہوں. اچھا, سارے والدین آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوآپریٹو ہوتے ہیں, اس طرح سے اپنے بچے کے لیے کین ہوتے ہیں, یا کہیں آپ کو ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, مشکلات ہوتی ہیں, اور جہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ پھر بچہ بھی کہیں اسٹرگل کرتا ہے, ادارہ بھی اسٹرگل کرتا ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے کوئی 2-3-4 سیشن کیے پیرنٹس کے والدین کو اویئر کرنے کے لیے. اور سر میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ ہم نے 11 بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا, اور تو ہم نے کوئی 4 سیشن کر لیے ہیں اس طرح کے. والدین کو آپ یہ پتہ ہے کہ 11 بجنے سے مراد 11 بجے, تو 10:58 پہ حضرت صاحب ہماری جو ہال کی جتنی سیٹیں تھیں, جتنے پیرنٹس کو ہم نے دعوت دی ہوئی, وہ ہال میں 5 گئے تھے. ہم نے ان کو کہا ہوا تھا کہ 11:40 پہ یہ سیشن مکمل ہو جائے گا. 11:40 پہ سیشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اصل میں وہ کیا رہا ہے, وہ یہ رہا ہے کہ والدین کو بھی جب پتہ ہو اسپیسیفک ایک آپ ان کو پورے دن کے لیے بلائیں گے, آپ ان کا سیشن رکھیں گے 9 بجے بلائیں گے 11 بجے, تو والدین بھی تنگ ہو جاتے ہیں. تو ادارے کا پیٹرن یہ ہے, ہم ان کو جو انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے اس میں ہم سارے جو ہے نا ہینڈ آؤٹ بریک آؤٹ ان کو دے دیتے ہیں. تو والدین تعاون کر رہے ہیں. ہمارے 4 ابھی تک جو سیشن ہوئے ہیں, ہمیں یہ شکایت نہیں ہوئی کہ 11 بجے سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے یا 10 بجے تو والدین اس میں شامل نہ ہوں. تو زیادہ والدین کا تعاون ہے. کہیں نہ کہیں پہ والدین پھنسے ہوئے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں یا کہیں ایسی چیز ہے تو والدین فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے ایک اور سسٹم جو ہے وہ شروع کیا ہے, ہم نے ایک سافٹ ویئر پرچیز کیا ہے کہ جس میں ہم والدین کو جو ہے بچے کے جو نتائج ہیں تو وہ SMS کے ذریعے وہ جہاں پہ بھی ہیں, ایک تو اب ہمارے واٹس ایپ ایک دم سے وہ ان لنک ہو, ہاں وہ جو ہے نا اس کے ذریعے بھی ہم والدین کو اپنے رابطے میں رکھ رہے ہیں. تو اس میں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ والدین اگر کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں
کہیں پاکستان میں کہیں بلوچستان میں اپنا کام کاج کر رہے ہیں تو اپنے بچے کی جو رپورٹ ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو جائے گی. وہ ڈیفینیٹلی ادارے سے بھی پوچھتے ہیں, ٹیچر سے بھی رابطہ کرتے ہیں, اور گھر میں اپنے بچے سے بھی جو ہے وہ ان کی نظر ہوتی ہے. بہت ہی زبردست بات آپ نے کی, آپ نے مکمل طور پہ سوشل میڈیا سے آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور مقصود صاحب چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جس طرح سے بچوں کو جو فیسلٹیز آج کے زمانے میں میسر ہیں, جس طرح سے وہ صرف ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں بھی کرتے, بعض اوقات اس کو مزید واسٹ کرنے کے لیے, اس کو مزید اسٹڈی کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کا, یوٹیوب کا, گوگلس کا بھی سہارا لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو کیا اس زمانے میں ایجوکیشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو ایجوکیشن تھی اب وہ ایک کتاب اور ایک لیکچر کی حد تک تھی, یہ اس طرح کا میڈیم انوالو نہیں تھا. لیکن آج کل یہ سارے میڈیم ہونے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فل کر رہے ہیں؟ اگر صاحب آپ کا جو سوال ہے نا تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے. اچھا. بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا. وجہ یہ ہے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے یا دنیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے تو اس سے ہم بالکل ڈفرینٹ دوسرے کونے پہ کھڑے ہیں کہیں پہ, اور بہت زیادہ پوئر ہمارا ایجوکیشن سسٹم. میں یہاں پہ نہیں کہتا ہمارا اسٹوڈنٹ پوئر ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ پوئر ہے. اور میرے خیال میں آپ دیکھ لیں رینکنگ میں ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں, ہمارا کہیں پہ ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, ہمارے ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کہیں پہ وہ موجود نہیں ہے. تو ہم نے جہاں پہ باقی بہت سارے شعبوں میں ہم نے ترقی کرنے کی کوشش کی, تو اگر ہم نہیں کر پائے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے. بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے, لیکن ہم نے ہمارا جو فرسودہ جو ایک ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں حکومتی سطح پہ نہیں ہوئی. تو جو سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ آپ کا سوال تھا, اس سے میں کم از کم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تھوڑا سا پہلے آپ لائبریری, آپ کی بکس بڑی مشکلات ہوتی تھی, بالکل ایسے ہی آپ کو جانا پڑتا تھا, ساری چیزیں آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ گئی ہیں, آپ کے موبائل پہ آ گئی ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اکوپ نہیں کیا. ہم نے اپنے جو کریکولم ہے ہمارا, ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ابھی آپ نے جہاں پہ پچھلے عرصے میں بات ہوئی ایک انصاب کی, تو اس میں بھی سر آپ دیکھیں بڑا افسوس, یہ نہیں ہے, ایک انصاب بڑی اچھی بات تھی, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جن پبلشرز کو یا جہاں پہ NOCs ایشو ہوئے, یا جو ایک کتاب تھی, میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں کہ کتاب کا صرف ٹائٹل چینج ہوا. اچھا. اور جو 106 روپے کی کتاب تھی وہ 342 روپے کی ہوگی. اچھا. پرائمری کی ساری کتابیں پڑھی. جب یہ ایک انصاف والی میں نے ساری کتابیں پڑھی, میں نے دیکھا کہ کیا تبدیلی ہوئی ہیں. چونکہ مجھے بڑا شوق تھا کہ شاید وہ کوئی جدت لے کے آئے ہیں, اور جس کی ضرورت تھی بڑی, تو کسی نے کوئی کام نہیں کیا. بڑی بڑی کمیٹیز بنتی ہیں, اپنا TADA دیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل چینج ہوا سر, باہر کا پیج چینج ہوا, کوئی صفحہ, کوئی چیز, کوئی ایسی چیز اندر سے چینج نہیں ہوئی. تو وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت بچوں کی ضرورت ہے. آپ ابھی دیکھ لیں نا, ہمارا بچہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے میں BS کروں گا, باٹنی کروں گا, زوالوجی کروں گا, کیمسٹری کروں گا, اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے ابھی, اور وہ کہاں سے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی جو یونیورسٹی جو موسٹ ڈیمانڈنگ جو پورے دنیا سے اس وقت جو وہ برانڈ کو وہ لے رہے ہیں, تو ان کی سب سے ڈیمانڈنگ جو اس وقت جو شعبہ ہے تو وہ آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. صحیح. ٹھیک. اور ہم ابھی تک کہیں باٹنی پڑھنے کے چکر میں, کہیں زوالوجی پڑھنے کے چکر میں, کہیں ہم اکنامکس پڑھنے کے چکر میں, کہیں ہسٹری پڑھنے کے چکر میں, تو ہمارے بچوں کو اس لیول پہ لے جانے کی کوششیں نہیں کی جا رہی. اچھا مقصود صاحب, چونکہ ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور میں آپ کو جب سے جانتا ہوں تب سے آپ اس فیلڈ میں اور لگاتار اس میں آپ کام کیے جا رہے ہیں. چونکہ آپ کا اتنا ایکسپوئر ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کلاس میں 60 بچے ہیں تو آپ کے 40 بچے جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں ہوتے ہیں, آپ کے وہ 1100 میں سے 1050 کے رینج میں یا 10 سے اوپر ہوتے ہیں.
اور آج آپ کے جو آخری کے 10 بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے کوئی 800 سے نیچے نہیں ہوتا، جبکہ گورنمنٹ میں جو ٹاپ لیول کا ہوتا ہے وہ آپ کے آخری بچے کے ایکول ہوتا ہے. کہیں کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس مٹیریل اچھا نہیں ہے، ان کے پاس بچے اچھے نہیں ہیں، بچے آپ لے لیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے، یا ان کے پاس ٹیچر کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، یا پھر ان کے والدین کا قصور ہوتا ہے. کیا آپ کیا اس میں سمجھتے ہیں؟ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ایجوکیشن اسٹاف ہیں، آپ وہ بات ضرور جانتے ہیں جو ہمارے ناظرین نہیں جانتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ وہ باتیں بتائیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی قصوروار تو ہے. ہمارا سسٹم قصوروار ہے، ہمارے پیرنٹس قصوروار ہیں، ہمارا وہ بچہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے اس کا قصور ہے، یا ان ٹیچرز کا قصور ہے، ان پورے سسٹم کا قصور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اظہر صاحب صرف ہمارے مزاج کا قصور ہے. اچھا، ہمارے مزاج کا قصور ہے. آپ یہ دیکھ لیں نا سر کہ ایک بندہ جو ہے ہمارے مزاج بن گئے ہیں، ہم گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں تو ہم چیزوں کو اس حساب سے لے رہے ہیں. ہماری فائل یہاں سے یہاں تک موو ہوتے ہوئے 4 دن لگا لی، 10 دن لگا لی. صحیح. جبکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ یہاں سے آپ اٹھیں گے تو آپ وہاں سے وہ سارے ہی آپ کے پاس سرکولیٹ ہو گئے تو 5 منٹ میں آپ کے پاس واپس یہاں پہ ہوگی. تو یہ سارا کچھ آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مزاج کی بات ہے. صحیح. کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسکیئر ہو گئے، تو باقی جو ذمہ داری ہیں یہ روٹین کے ساتھ چلتی رہیں گی. یہی تو یہ وجہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے سر بہت سارے مسائل ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے. صحیح. اور اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں. اگر گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں رزلٹ اچھا نہیں آ رہا تو اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں، اور اس میں آپ جو ٹیچرز ہیں نا، جو اساتذہ ہیں، سارا ذمہ دار آپ ان کو نہیں ٹھہرا سکتے. بالکل ایسی بات ہے. میں چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ ایسی کون سی بات ہے. آپ بھی ان سے پڑھ کے آئے، ہم بھی پڑھ کے آئے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا سر، ریاست کو تعلیم دینا، بچوں کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ اداروں کو اسٹرینتھن کرنا اور ان کے جو ہے مسائل حل کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ تعلیم، فری تعلیم جو ہے وہ ریاست کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو یہ بات کی چیز ہے کہ کہیں ریاست اپنے مسائل سے جو ہے نا نہیں کر سکتی ہے، کہیں پہ آ کے اس کو وہ اسسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ ان کا کام ہے. سر وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے باغ کے 3 بڑے کالجز تھے نا، تو 3 سال چیخنے کے بعد آپ صافی حضرات نے بھی، سول سوسائٹی نے بھی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی 3 دن پہلے پرنسپل صاحبان کی آپ کا کالج آف ایجوکیشن بغیر پرنسپل صاحب کے تھا، اب الحمدللہ وہاں پہ وہ آگے ہیں. آپ کا گرلز کالج بغیر پرنسپل کے تھا، آپ کا بوائز کالج مین ہمارا ادارہ ہے وہ بغیر پرنسپل کے. تو ایک تو یہ مسائل ہیں کہ ہم وہاں پہ جو ہمارا ایک بیوروکریسی ہے یا جو ہمارے ایجوکیشن کے جو ذمہ داران ہیں تو ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے میرے خیال میں. کیونکہ اگر وہ پرائرٹیز ہو، وہ ایجوکیشن کو وہ دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ جو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اداروں کو، تو وہ ان کے مسائل کو سنیں. ہمارا ماڈل سائنس کالج ہے باغ کے اندر، بڑا کالج ہے، ایک ماڈل کالج ہے، اس کی ابھی تک اپنی بلڈنگ نہیں ہے. وہ ہائی اسکول والوں سے لے کے تو وہاں پہ ادار پہ چل رہے ہیں، ادار پہ چھوٹی سی جگہ ان کو دی ہوئی ہے، وہاں اپنے اس کے اندر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ان کے ان مسائل کو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جگہ دیں، ٹھیک ہے، ان کو کام کرنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے. پھر ہم جو ہے وہ اگر مقصود صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اگر یہ کہوں کہ چند اداروں میں تو اس طرح کے انفراسٹرکچر کی بات ہو سکتی ہے، ان کے مسائل اس طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو آپ دیکھیں کہ ڈیزاسٹر کے بعد بہت اچھی بلڈنگز بن گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ والے آپ امیجن نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی جو بہت ہی خوبصورت اور اچھی بلڈنگز ہیں. تو یہ چلے کچھ اداروں میں اس کی کمی ہوگی، لیکن زیادہ ادارے تو بہت اچھی بلڈنگز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون سے ایسے فیکٹر ہیں جس میں والدین کا دلچسپی نہ لینا، ٹیچرز کا والدین کے ساتھ انٹریکشن نہ ہونا، اور بچے کو ٹرائی کا جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس ٹرائی کے سب فائدہ اٹھایا ہے. ٹرائنگل کو آپ نے ہمیشہ کبھی اس کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا. چونکہ آپ اگر کہیں سے پیرنٹس اور ٹیچرز اور بچے میں کہیں گیپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم سے جو ہے نا وہاں پہ آ کے اپنی وہ سسٹم کو جوڑ لیتے ہیں. تو وہاں اس طرح کی چیزیں لیک کرتی ہیں، تو تب یہ اس طرح کے رزلٹ میں ناکامی ہوتی ہے، یا اس سے ہٹ کے کوئی اور وجہ؟ سر اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے بہت اچھی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ 6 ٹیچر ہوں
اور 450 تعداد ہو. تعداد اب کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. صحیح. آپ کا سائنس ٹیچر ہو سکتا ہے نہ ہو, آپ کا جو پرائمری میں جو بہت بنیادی آپ کی ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے. پورے پرائمری ایجوکیشن میں اظہر صاحب 1 ٹیچر اسکول ہیں یا بڑی ترقی کی ہے مطلب ایجوکیشن پالیسی, اور کہ اب 2 ٹیچر جو جہاں پہ 2 ٹیچر دیے ہوئے پرائمری میں, اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا آسان کیا ہوا ہے, بہت بڑا کام ہو رہا ہے. تو مطلب آپ 7 کلاسیں ہیں پرائمری میں, 7 کلاسوں کو 2 ٹیچر جو ہے وہ کیسے ہینڈل کریں گے اور وہاں سے کوالٹی ایجوکیشن دیں گے. میں نے ابھی ایک اور پروگرام میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میرا چھوٹا سا پرائمری ادارہ ہے نعمان پورہ میں, 100 اسٹرینتھ ہے, 11 لوگ ہیں, 11 ٹیچر ہیں. 11 ٹیچر ہیں, اور مجھے ہر ٹیچر کے پاس 6 7 8 10 بچے ہیں. کوئی 13 14 بچے ہو جائیں تو مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یہ بچوں کو حق نہیں مل رہا ہو, کہ وہ مسلسل مانیٹرنگ ہو رہی ہے ان کی. تو کہاں پہ 11 12 لوگ, کہاں پہ 2 لوگ. ایک وجہ تو یہ ہے یہ, لیکن اس کا کہیں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں پہ سٹاف بھی پورا ہے, بلڈنگ بھی ہے, سارا کچھ ہے, تو وہاں پہ اگر رزلٹ نہیں نکل رہا تو وہ مزاج ہے ہمارا, وہ ہمارا مزاج ہے. ہماری جابز لگی ہوئی ہیں, ہم 17 میں, ہم 18 میں, ہم 19 میں, غریب کا بچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہمیں کوئی درد نہیں ہے, ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں اپنی تنخواہ سے اگر کہیں غرض ہے. اگر سربراہ ادارہ وہاں پہ اچھا یہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں, ہو سکتا ہے سربراہ ادارہ بڑا کمپیٹنٹ ہو, وہ کام کرنا چاہ رہا ہو, لیکن جو سٹاف ہیں تو وہ کسی پارٹی کے کوئی اہم کارکن ہو, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو ایسے ادارے ہیں سر, ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ درجہ 4 کے جو ملازمین ہیں تو وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں. ایک سربراہ ادارہ, ایک پرنسپل, ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ اس کا تبادلہ نہیں کر سکتا آپ کے پی این کا, اس لیے کہ پی این کسی کا بڑا اہم کارکن ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ ہمارے مزاج میں سیاست, سیاسی مداخلت اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. ہماری جابس کلیئر ہے, بچوں کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی شاید اس طرح سے پین نہیں لے رہے ہوں گے. اگر کہیں کوئی ادارے کے ٹیچر, سربراہ ادارہ اگر ان کو کہیں بلاتے بھی ہوں گے یا اگر بچے کے ذریعے, تو شاید وہ اتنا ٹینشن نہیں لیتے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کو کرنا ہے, کیونکہ ہم نے تو بچہ آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے. سر میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا. اچھا, میں اظہر صاحب, چاہے وہ بڑے ہائی جنٹری کے کسی اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہو یا چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہو, ایک والدہ کی اور ایک والد کی جو ہے وہ سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے, اور وہ اس کے لیے اپنا اس نے تن من لگایا ہوتا ہے, وہ اپنا پسینہ نکال رہا ہوتا ہے, اور وہ والدین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ لسان اگر وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ اداروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا. بڑی مشکلات ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہمیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن والدین کو آپ کو یہ چیز سمجھانا پڑتی ہے, والدین کی ٹریننگ کرنا پڑتی ہے. والدین کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا اویئر ہونا, آپ کا چیزوں کے اوپر گرپ ہونا, آپ کا چیزوں کے اوپر نظر رکھنا, اس رزلٹ کے اوپر آپ کے بچے کے لیے کتنا یوزفل ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں دیہاتوں میں تو یہ زیادہ ایزی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کے ایزی ایکسیس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو والدین کا قصور آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اتنا بہت زیادہ اتنا, چونکہ والدین تو سارے اویئر نہیں ہیں, سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان سب کو نہیں پتا, ٹھیک, تو ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا جو ہے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. تو اس کا جو کمی محسوس کی جا رہی ہے. اچھا مسعود صاحب, جس طرح سے میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ ہم اپنے جو معاشرہ ہے اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں ہمیں معاشرے سے مل نہیں رہی ہوتی. اس کی وجہ ہم معاشرے کو وہ را مٹیریل دے نہیں رہے, وہ لوگ ہم دے نہیں رہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اترے. تو آج سے اگر ہم 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والا کوئی نہیں تھا. کیا اس وقت ٹیچر کو کچھ نہیں آتا تھا, وہ اس لیول کی اسٹڈی نہیں کرواتا تھا, بچہ اس لیول کا اس کا مینٹلی اپروچ نہیں تھی, اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, یا پھر کیا تھا؟ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں اتنا وسیع نالج نہ ہوا ہو, ٹو دی پوائنٹ ہی رہا ہو, یا شاید مارکر کا اتنا مزاج بھی نہ رہا ہو کہ وہ بچوں کو اتنے نمبر دیتا. لیکن ایک چیز جو پازیٹیو تھی, بچے کا بیہیویئر, اس کے رویے, ایک اچھا سوشل سیکٹر تھا, آپ لوگوں کے کام آتے تھے, آپ کے اندر ایک رسپیکٹ کا لیول تھا. آج ساری چیزیں ہونے کے باوجود 11 میں سے 1105 نمبر بھی آپ لے رہے ہیں, لیکن ہم معاشرے کو اس جگہ پہ نہیں دیکھ رہے, بلکہ بہت پیچھے ہم جاتے ہوئے کہیں دیکھ رہے ہیں. تو
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے سسٹم کا ذمہ دار بھی ہمارے یہ ادارے ہیں؟ چونکہ وہاں تربیت کا عنصر ڈے بائی ڈے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم کاپی پیسٹ، ریٹلائزیشن اور ان چیزوں سے ہم نمبرات تو لے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں کیا کیا پیدا تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک اچھا انسان نہیں پیدا کر رہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان اداروں میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدرسوں میں اگر ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت کر لیں تو کیا ہم ایک اچھا آئیڈیل معاشرے کی طرف نہیں جا سکتے؟ بہت اگر صاحب آپ نے تو یہ پورے دن کا موضوع سامنے رکھ لیا، اور بڑا خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو ترتیب کے ساتھ، میں پتہ نہیں آپ کی ان چیزوں کو کلوز کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن آپ نے بہت اہم جو برننگ ایشو ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا، اس کو چھیڑا ہے. بڑا المیہ سر، بڑا المیہ ہے اس وقت. سر آپ مجھے یہ بتائیں، اس کے جو ذمہ داران کا تعین بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کے ذمہ داران والدین ہیں، سوسائٹی ہے، ٹیچرز ہیں، کہاں ہے؟ لیکن ذمہ داری ہم سارے ہیں، کسی نہ کسی کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، ساری ہوں گی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب تھوڑا عرصہ پہلے آپ کا اور ہمارا جو دور تھا، گاؤں محلے سے ہم جا رہے ہیں، ایک ٹیچر ایک استاد جو آ رہے ہیں، تو جب استاد جی گاؤں میں داخل ہوتے تھے، بالکل ایسے ہی ہے، تو احترام کا کیا معیار تھا سر؟ آپ مجھے بتا دیں. ہماری سانس تو رک جایا کرتی تھی، ہماری سانس رک جایا کرتی تھی. اور پھر کیا یعنی مطلب، اور خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کے پاس سے گزر جائیں تو دل کرتا تھا پلکیں بچھا لیں، کیا خوش نصیبی ہے ہماری. میں یہی بات کر رہا ہوں، ایک احترام کا 20-30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ تھا، پھر احترام تھا. پھر وہ ٹیچر جب ہمیں کوئی بات کرتے تھے، کوئی بات بتاتے تھے اس احترام کے دائرہ کار میں، تو وہ ہمارے اندر آ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. پھر ہمارے جو والدین تھے گھروں کے اندر، ہماری ٹریننگ جس ماحول میں ہوتی تھی، ہماری امیاں والدین وہ سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں سر. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کو جو والدین ملے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، بالکل ایسے. آپ دونوں کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. میں آپ کے امی ابو کو مجھے نہیں پتا کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن موسٹلی میرے ان پڑھ ہیں، سب ایسے ہی. لیکن کیا مجال ہے سر، کیا مجال ہے کہ میں گھر بیٹھ کے تو میں اپنے کسی پڑوسی کو، کسی محلے والے کو، کسی اور کو میں نیگیٹو ڈسکس کر لوں، میں اس کی کوئی برائی بیان کر لوں، یا میری کوئی شکایت ہو تو وہ میری اس پہ جو ہے وہ باز پرسنا ہو. تو وہ جو ان پڑھ والدہ ہے، جو ان پڑھ والد ہے، تو وہ ایک ٹریننگ کر کے گئے ہماری. صحیح. اب والدین کو بھی ایک سوچنا چاہیے کہ وہ سارے پڑھے لکھے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اور پھر جو معاشرہ ہے، جو ایک سوسائٹی ہے اس وقت، آپ دیکھ لیں معاشرے کی بات، آپ اظہر صاحب آپ دیکھ لیں، ایک بچہ کہیں غلط راستے پہ ہے نا، یا کہیں سگریٹ پی رہا ہے. پہلے زمانے میں سب سے بڑا جرم سگریٹ تھا. ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے اور محلے کا کوئی بڑا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں سے پکڑے گا نا کان سے، وہ تھپڑ لگائے گا اور اس کے گھر میں جا کے پہنچائے گا، اور گھر والے سارے اس کے شکریہ، مہربانی، احسان. صحیح، ایسا ہی ہے سر. کسی کے بچے کو اب آپ راستے میں چلتے ہوئے ایسے کر کے دیکھ لیں کہ آپ ادھر راستے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بچہ جب گھر میں، تو وہ کلاشن کوف لے کے کہ اس کی جرات کیسے ہوئی، کہ کون ہے جو ہے وہ میرے بچے سے یہ پوچھنے والا کہ راستے میں وہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ٹیچر سے بھی بھول ہو رہی ہے، ٹیچر بھی ہم اس لیول کے اور اس معیار کے شاید ہم نہیں ہیں کہ ہم تربیت کر پا رہے ہیں. صحیح ہے. والدین بھی انہوں نے بھی اس چیز کو اگنور کر دیا ہے، اور معاشرہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ معاشرے میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں. صحیح. تو اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت کا جو عنصر ہے وہ بڑا، ہم اس مادیت میں چلے گئے ہیں ہم، اور اصل جو چیز تھی اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں پہ وہ گیپ چھوڑ دیا، اور یہ گیپ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اظہر صاحب. اور بڑی تیزی کے ساتھ جو سنجیدہ حرکیں ہیں، اگر ہم نے اس کے اوپر کام نہ کیا تو اپنی اس پوری نسل کو ہم کھو دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور مقصود صاحب، جس طرح آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی کی، ہم یورپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں، جو لوگ وہاں سے ہو کے آتے ہیں اس آئیڈیل معاشرے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے احساس نہیں تھا؟ وہ رویے، وہ بیہیویئر، وہ وہاں کے ان کا جو سٹائل تھا، جو لیونگ سٹائل ہے، جو قانونیت ہے، کیا وہ ہمارا احساسہ نہیں تھا؟ ارے صاحب، ہمارا احساسہ تھا، ہماری میراث تھی، اس کو انہوں نے کاپی کیا، دنیا میں لیٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دی.
آپ سائنسی ترقی سے لے کے نا اب دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے نا, آپ پیچھے چلے جائیں 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں, سائنس کی بنیاد سارے مسلمان سائنٹسٹ میں ہے. وہاں سے لے کے وہ ساری چیزوں کو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. وہ پڑھتے ہیں اخلاقیات, صحیح, ہم پڑھتے ہیں اسلامیات. ہمارے مذہب کا یہ حصہ ہے, ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ایتھکس. وہ اخلاقیات پڑھ کے اخلاقیات کے بلند معیار پہ پہنچ گئے, ہم اسلامیات پڑھ کے ہم اس معیار پہ ہم نہیں جا سکے. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں, صحیح, صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک, اور اسلام میں صفائی پہ بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ اس سوسائٹی کو آپ دیکھ لیں, آپ کسی کامن میں, آپ کسی اڈے پہ اترے ہیں, آپ کسی ایون کہ آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے, صحیح, تو وہاں پہ آپ وضو نہیں کر سکتے, آپ وضو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, گھر سے وضو کر کے آپ پرائرٹی ہوگی کہ آپ جائیں, اس لیے کہ وہاں پہ ہم نے صفائی ستھرائی کا جو خیال رکھا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہم باحثیت معاشرہ ہم کس طرح, اور یہ دیکھ لیں ابھی 2 دن پہلے یہاں پہ ایک اظہر صاحب ایک جلسہ ہوا, ایونٹ ہوا, بالکل ایونٹ ہوا, اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ جو جلسے کے اوپر میں بات کر رہا, ایونٹ کے اوپر نہیں کر رہا, جو انوائرمنٹ کی آپ وہ دیکھ لیں گے کہ وہ گرینری ہے, کیا خوبصورت گرینری ہے اور لش گرین. ٹھیک ہے, اور ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہم کھا کے ریپر اس طرح پھینکے ہوئے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا پہ بڑا ایک جائزہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں ہم سارے کہ ان کو جو ہے وہ یہ ریپر تبصرے یہ ہو رہے ہیں جی, بلدیہ کدھر ہے, بلدیہ کی نااہلی ہے, بلدیہ کو کوس رہے ہیں لوگ, اور بڑے بڑے لوگ. سر مجھے افسوس ہوا سر کہ ہمارے پڑھے لکھے بڑے ذمہ داران اور بڑے اچھے عہدوں پہ اور کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی لوگ ہیں, وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہیں, بلدیہ آ گئی ہے, بلدیہ جا رہی ہے, بلدیہ کل آ جائے گی, بلدیہ پرسوں آ جائے گی. مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا دل دکھا کہ ابھی ہمیں یہ بلدیہ کا کام نہیں ہے سر, یہ ہمارا کام ہے سر. صحیح بات, یہ آپ کا کام ہے حضرت صاحب, بالکل ایسے ہی, یہ میرا کام ہے. آپ بلدیہ کے کام کو بڑھائیں نا, آپ چیزوں کو آپ پراپر کریں. آپ گند پھیلاتے جائیں گے, ایک بلدیہ کا بندہ آپ کے صفائی کے اوپر وہ لگا ہوگا, اور میں حیران ہوں کہ وہ تعلیم کیسے ہم نے حاصل کر لی. وہ کیا تعلیم ہے کہ کھا کے آپ دیکھیں گے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ, بڑی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دولت سے نوازا ہوگا نا, گاڑی چلا رہے ہوں گے نا تو وہ کھا کے کیلا, صحیح, چھلکا گاڑی سے ایسے سڑک پہ پھینک رہے ہوں گے, وہاں پہ دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جو ہے تعلیم جب تک ہماری ایک تربیت کے ہم اس مرحلے سے نہیں گزرتے, جس طرح جو آپ کا کوشچن تھا کہ اخلاقیات پڑھ کے وہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ اسلامیات, یہ ہماری میراث ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے, اسلامیات ہمارا جز ہے, یہی بات. تو ہم اس جز کو جو ہے وہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے, ہمیں کہاں جانا ہے, ہمیں یہ یقین, ہمیں یقین ہے بالکل. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے تو اس کا ہمیں کیا جانا ہے, ہمیں کیا ہوگا. یہ علمی ہے, یہ ہمارا علمی ہے. اور مقصود صاحب جس طرح ہم یورپ, امریکہ یا ان ترقی یافتہ ممالک کی کاپیاں کر رہے ہیں, سائنس میں کر رہے ہیں, کسی اور اس کے اوپر کر رہے ہیں, سبجیکٹ کے ہیں, تو کیا ہم اخلاقیات میں ان کی کاپی نہیں کر سکتے سر؟ کیا ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے اچھے پہلو اس کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ سر ہمیں کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ہر چیز میں ان کو کاپی کر رہے ہیں, وہ کاپی ہمیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو کر دی, آپ تو نہیں کر رہے, وہ انہوں نے ہمارے اسلاف کی کاپی کر لی. بالکل سائنسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری کاپی کر لی ہے, اخلاقیات میں بھی انہوں نے ہماری کاپی کر لی ہے, صفائی نصف ایمان پہ ہماری کاپی کر لی ہے. آپ ان کے روڈوں پہ جائیں, آپ ان کو پراپر ڈسٹ بن کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں, آپ ان کے واش رومز کو دیکھیں, آپ ان کے ہر چیز کو دیکھیں, کاپی وہ ہمیں کر رہے ہیں. ہاں, اب جو آپ کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اگر وہ ہم اپنے اسلاف کی وہ ساری ان چیزوں کو بھول گئے ہیں, بالکل ایسے, تو کیا مشکل ہے اب ہمیں. ٹھیک, وہ کاپی وہ ہمیں کر کے اگر وہ بہتر ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے ہم ان کو کاپی کر لیں. بالکل ایسے, ہم ان کو کاپی کر لیں اور ان کو وہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے ترقی کے منازل کو طے کر رہے ہیں, کیسے وہ سائنسی طور پہ وہ کہاں سے کہاں پہ جا رہے ہیں, اپنے ان قرآن قلم کو کیسے ڈیولپ کر لیا ہے, اپنے مورل ویلیوز کو انہوں نے وہ کیسے ڈیولپ کر لیا. ہمارے مذہب میں بہت ساری چیزیں جو حلال حرام کا کنسپٹ ہے وہ ان کا نہیں ہے, صحیح, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اخلاقی معیار انہوں نے وہ بہتر کر کے اپنی قوم انہوں نے بنا لی, اپنا ملک انہوں نے بنا لیے, اور ہم ہجوم ہی رہے. تو بہت ہی زبردست آج آپ کے ساتھ نشست رہی. تو مقصود صاحب, چونکہ آپ ایک ادارے کے ڈائریکٹر بھی ہیں,
تو آپ کے پاس خاصی مہارت بھی ہے کام کرنے کے سلسلے میں بھی ہر لحاظ سے. تو ہمارے ناظرین کو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو, اور جس طرح سے میں نے بات کی کہ ہم ایک کھیپ جو ہے وہ سوسائٹی کو دے رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ تربیت کو کس انداز سے یہ کریں اور اس کو کیسے پھر امپلیمنٹ کریں؟ ایز صاحب اس میں شارٹلی میں یہ کہوں گا نا کہ جو ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے. صحیح. جو بوئیں گے کاٹیں گے. اس معاشرے کو جو ہم دیں گے وہ ہمیں واپس ملے گا. اس میں ہر ایک کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. مثلا آپ کی جو فیلڈ ہے, آپ سوسائٹی کے لیے, آپ کی اس کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کی جو اسکل ہے نا, اس کو آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل صحیح. مجھے, میں جہاں پہ ہوں, میری جو اسکل ہے, میری جو ذمہ داری ہے, مجھے ہمارا یہ ملک ہے, یہ معاشرہ ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو ہم نے صحیح اس کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ ہمارا فرض ہے سر. بالکل صحیح ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, بالکل یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہ ٹیچر ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہ کہیں وہ صحافی ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اس کا قلم کے اندر وہ سچ لکھنے کی جو ہے وہ طاقت ہو, کسی کی خوشنودی اس کے اندر نہ ہو. کہیں وہ وکیل ہے تو وہ اپنا وہاں پہ اس کا جو کنٹریبیوشن بنتا ہے اس معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے, تو کہیں وہ جج ہے تو وہ اپنے انصاف کے ان تقاضوں کو, اس کو اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا چاہیے. تو معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا سر, اگر ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اظہر صاحب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ آپ اپنے لوگوں کا حق مار کے, آپ آرام کما کے, تو آپ اپنے بچوں کو کھلا کے, تو کل بڑے آپ آرام اور سکون سے ہوں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہم اپنی اولاد کی تربیت سے لے کے اس ملک کا, یہ ملک ہے, یہ معاشرہ ہے, تو ہم نے اس کو خوبصورت ہم نے بنانا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے, ہم نہ دیکھیں اوپر حکمرانوں کی طرف, صحیح, حکمران طبقے کی طرف نہ دیکھیں. ہمارا جو طبقہ ہے جہاں پہ ہے سر, اس نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو وہ محسوس کرنا شروع کر دے, بالکل تو انشاءاللہ اس معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. مقصود صاحب, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تو ڈیفینیٹلی کم ہوتا ہے, لیکن آپ کے جو کوششیں ہیں, جو کاوشیں ہیں, وہ اتنی ہیں کہ خاصا ٹائم اس کے لیے چاہیے مجھے. چونکہ آپ پائنیئر ہیں اپنے اس ڈسٹرکٹ میں, ایم کیٹ ٹی کیٹ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ ہر سال جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں, انجینئر بھی بنا رہے ہیں. تو ایم کیٹ اور ای کیٹ کے حوالے سے جو آپ نے اکیڈمی یہاں شروع کی ہے, سب سے پہلے تو میری طرف سے مبارکباد کہ یہ آپ نے انیشیٹو لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بے شمار مسائل ہوتے تھے دوسرے شہر میں جا کے, دوسرے دیش جا کے, تو وہ چیزیں آپ نے جو ہے نا یہاں پہ ان کو پرووائڈ کی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیسی آپ کی اکیڈمی چل رہی ہیں, ایم کیٹ ای کیٹ اور باقی جو؟ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا سر کہ ایک دفعہ آپ نے بھی ٹریول کیا تھا میرے ساتھ. بالکل ایسے ہی تھا. راولپنڈی گئے تھے ہم. بڑی مشکلات ہیں, ہمارا بچہ جب یہاں سے نکلتا ہے تو بڑی مشکلات ہیں, ہاسٹل کے بڑے مسائل ہیں. پھر جو اکیڈمیز ہیں, بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ بھی اب ہم نے اس کو ایک بزنس کے طور پہ ہم لے رہے ہیں. یعنی کہیں پہ خدمت خلق کا یا کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جذبہ اب پتہ نہیں مختوش ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں چونکہ 18 سال سے 20 سال سے میں اسی فیلڈ میں ہوں, میں ہر سال بچوں کو, میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے نے ای کیٹ کرنا ہے, کسی نے انجینئرنگ میں جانا ہے, کسی نے میڈیکل میں جانا ہے, کسی کے اندر پوٹینشیل ہے, تو اس کو گائیڈ کیا جائے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو میں ہر سال بچوں کو راولپنڈی, اسلام آباد, آزاد کشمیر میں جہاں پہ بھی ضرورت ہوئی, میں لاہور تک بھی گیا. بالکل, آپ خود جاتے رہے ہیں. تو وہاں پہ جو مشکلات دیکھی ہم نے, بچہ ہمارا ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, 150 کی کلاس ہے, 200 کی کلاس ہے, اور بڑا ٹاپ کا بچہ, ہم ان کو دیکھ کے تو جب ان سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی کیا پرفارمنس ہے, تو ان کا کہنا, وہ بچے کو جان ہی نہیں رہے ہوتے. اتنی بڑی اسٹرینتھ میں آپ کو کیا جانے کا نہیں ہوتا. تو پھر وہ والدین کا ایک بڑا پریشر تھا. میرے خود میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ والدین کو ہم اس بٹن سے نکالیں. صحیح. تو الحمدللہ اسٹار اکیڈمی, اس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے, ان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا. پھر جو اسٹار اکیڈمی اجیرا میں 2018 سے جو اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں اشفاق ملک صاحب, اسٹار اکیڈمی راولاکوٹ کی جو ٹیم ہے, شاہد اسلم صاحب اور امجد صاحب, ان سب کے ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سیشن ہوا. تو اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو فائنینشلی ان کو بہت زیادہ بٹنائز نہ کیا جائے جو بچے ادھر جا رہے ہیں, اور نہ صرف فائنینشلی
بلکہ جو بچوں کو ادھر جا کے جو مشکلات ہو رہی ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ گھر میں رہ کے گھر میں رہ کے یہ ساری فیسلٹیشن ان کو دی جائے تاکہ جو ہمارا ٹیلنٹڈ بچہ ہے تو وہ ضائع نہ ہو. اور الحمدللہ سر اس کا یہ ہوا ابھی ہماری جو ساری جو ٹیم تھی ایم ڈی کیڈ کی وہ سارے ٹیچر جو ہے وہ ہیڈ آفس سے آئے ہوئے تھے لاہور سے, بڑی اچھی ٹیم تھی. انہوں نے یہاں پہ بڑا اچھا کام کیا اور پھر اسٹوڈنٹ کا رسپانس الحمدللہ بہت اچھا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی ایم ڈی کیڈ تو چونکہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہو گیا لیکن بچوں کی تیاری بڑے اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے. صحیح. تو مجھے پوری امید ہے کہ جس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ یہاں پہ اس کا آغاز ہوا تو الحمدللہ آپ اس کے نتائج بھی اللہ کرے انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے. بہت شکریہ مقصود صاحب, آج آپ نے ذوق اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کو اتنی خوبصورت اتنی زبردست باتیں آپ نے بتائی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہم سارے لوگ مل کے اس طرح ان خوبصورت باتوں کے اوپر غور کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ایک اچھا معاشرہ کی طرف جائیں گے, ایک اچھا معاشرہ ہم پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. تو مقصود صاحب جاتے جاتے اگر کوئی بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہمارے سننے والوں کو 1 منٹ کا دیتے جائیں. عاطف صاحب میں تو پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ معاشرے میں جو ہے وہ روشنی پھیلا رہے ہیں. میں آپ کا ایف ایم کا پروگرام آپ کا میں سنا کرتا تھا, آپ کی بڑی ایک اچھی ٹیم تھی تو بڑے خوبصورت میسیجز جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی تو آپ اس کے ذریعے سے صحیح ٹھیک ہے بڑا اچھا میسیجز اور محبت کا میسیج جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا کرتے تھے. میں آپ کے اس ذوق اسٹوڈیو کی وساطت سے میں وہی پیغام جو ہے جو محبت کا پیغام ہے میں اپنے ناظرین کو دوں گا کہ خدا را اس معاشرے سے یہ جو نفرتیں ہیں یہ جو کتابتیں ہیں ان کو ختم کریں, محبت کریں, محبتیں پھیلائیں اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو آپ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جذبے کے تحت آپ کو انشاءاللہ بہت نوازیں گے اور ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے گا اجازت, اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد